کابل سے آنے والی ہدایات پاک افغان مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی بڑی وجہ۔ استنبول میں مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ، دونوں ممالک کے درمیان 18 گھنٹے طویل بات چیت۔ پاکستان خوارج اور دہشت گردوں کے خلاف مصدقہ کارروائی کے موقف پر قائم۔ افغان طالبان کا متعدد بار پاکستان کے منطقی اور جائز مطالبے سے اتفاق۔ میزبانوں کی موجودگی میں مرکزی مسئلے کو تسلیم بھی کیا، مگر ہر بار کابل سے ملنے والی ہدایات پر افغان وفد کا موقف بدلتا رہا۔ کابل سے آنے والے غیر منطقی اور ناجائز مشورے ہی مذاکرات کے بے نتیجہ رہنے کے ذمہ دار قرار۔ پاکستان اور میزبان سنجیدہ طریقے سے اب بھی پیچیدہ معاملات حل کرنے کے خواہاں۔ طالبان کی ہٹ دھرمی کے باوجود معاملے کے حل کے لیے آخری کوشش جاری۔ وزیر اعظم آج ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ ریاض میں وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی شرکت۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر گفتگو۔ سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ برادرانہ تعلقات کی پائیدار مضبوطی کا اعادہ۔ سوشل میڈیا پیغام میں پاکستان کی خوشحالی اور تعاون کے لیے سعودی ولی عہد کی وابستگی اور حمایت پر اظہار تشکر۔ پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو استعفے کے لیے 2 بجے تک کی ڈیڈ لائن۔ مستعفی ہونے کا پیغام بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو 36 ارکان کی حمایت حاصل۔ 2 بجے کے بعد تحریک عدم اعتماد فائل کر دی جائے گی۔ استعفیٰ دینا ہے یا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا ہے؟ چودھری انوار الحق کے پاس فیصلے کے لیے 1 گھنٹہ باقی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا استعفے کے بجائے تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کا فیصلہ۔ کوہستان کرپشن اسکینڈل میں اہم پیش رفت۔ نیب نے گرفتار ملزم کے گھر پر چھاپہ مار کر 115 تولے سونا برآمد کر لیا۔ ملزم کا 6 کروڑ روپے مالیت کا پلاٹ بھی سامنے آ گیا۔ مرکزی ملزم قیصر اقبال کا بھی ایک بنگلہ سیل کر دیا گیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے 9 افسران کے خلاف کرپشن کے مقدمات درج۔ رشوت خوری اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات۔ مقدمے میں اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کا نام بھی شامل۔ خودکشی کرنے والے اسلام آباد پولیس کے ایس پی عدیل اکبر کے خلاف حکومت بلوچستان کے الزامات غلط ثابت۔ کابینہ ڈویژن کی انکوائری میں عدیل اکبر تمام الزامات سے بری قرار۔ نوٹیفیکیشن 10 اپریل کو جاری کیا گیا تھا۔ انکوائری کی وجہ سے عدیل اکبر کی پروموشن رک گئی تھی۔ محسن نقوی کی ایس پی عدیل اکبر کی رہائش گاہ آمد۔ سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت۔ ہر سال 16 لاکھ نوجوانوں کو روزگار کی ضرورت، مگر معاشی ترقی کی موجودہ رفتار پاکستان میں غربت میں کمی کے لیے ناکافی قرار۔ رواں سال غربت کی شرح 7.5% رہنے کا امکان۔ عالمی بینک کا غربت میں کمی اور معیار زندگی میں بہتری کے لیے معاشی ترقی میں بہتری پر زور۔ رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% رہنے کی توقع۔ مہنگائی 7.3% رہنے کا امکان۔ سونے کی قیمت میں ایک دن میں سب سے بڑی کمی، فی تولہ 14,000 روپے سستا، قیمت 4,16,000 ہو گئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی اون سونے کی قیمت $140 کم، $3,940 پر آ گیا۔ کسی بھی دستاویز کی اصلیت جانچنے کے لیے فورنزک شواہد انتہائی اہم۔ سائنسی شواہد کو نظر انداز کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی۔ عدالتوں کو جدید سائنسی اور فورنزک طریقے اپنانے چاہیے، اس سے انصاف کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جائیداد کی فروخت سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ لکھا، عدالتوں کو فورنزک ماہرین کی رائے حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ لاہور اور بہاولپور سے کم سن بچیوں اور ان کے والدہ کے اغوا کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ڈائریکٹر FIA کی سربراہی میں خصوصی JIT تشکیل دے دی۔ معاملہ وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب کو بھیجنے کا عندیہ۔ ریمارکس دیے، وزیر اعلیٰ پنجاب خود خاتون ہیں، متاثرہ خاتون اور بچیوں کے اغوا کا معاملہ ضرور دیکھیں۔
بلوچستان میں اقلیتوں کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے پیپلز مائنورٹی کارڈ کے اجرا کا فیصلہ، 50 کروڑ روپے مختص۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور بہبود اولین ترجیح ہے۔ مائنورٹی انڈوومنٹ فنڈ کے شفاف اور مؤثر استعمال کے لیے جدید ڈیجیٹل مانیٹرنگ نظام متعارف کرایا جائے گا۔ لاہور میں سی سی ڈی کے 4 مبینہ مقابلے، 6 ملزمان ہلاک۔ مبینہ مقابلے نشتر کالونی، گرین ٹاؤن، ہربنس پورہ اور رنگ روڈ کے قریب ہوئے۔ 2 ملزمان پولیس کے ساتھ مقابلے اور 4 اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے مارے گئے۔ روجان کے تھانہ سومیانی کی حدود میں ڈاکوؤں کا حملہ، 6 افراد کو اغوا کر لیا۔ پولیس کا مغویوں کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ دادو میں پولیس کا کرمنلز کے خلاف آپریشن، 3 اشتہاریوں سمیت 9 مشتبہ افراد زیر حراست۔ آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن کا آغاز۔ ادارہ برائے تحفظ ماحول پنجاب کا 15 نومبر کے بعد بغیر گرین اسٹیکر گاڑیاں بند کرنے کا فیصلہ۔ لاہور میں تمام گاڑیوں کے لیے ایگزاسٹ ٹیسٹنگ لازمی قرار۔ حکام کی شہریوں سے فوری طور پر گاڑیوں کی ایگزاسٹ ٹیسٹنگ مکمل کرنے کی ہدایت۔ بھارت کے خلاف ایکشن لینے سے روکا گیا۔ سابق آئی سی سی میچ ریفری کرس براڈ کا تہلکہ خیز انکشاف۔ بھارت نے مقررہ وقت میں 3 سے 4 اوورز کم کرائے جس پر جرمانہ بنتا تھا، لیکن میچ کے بعد فون آیا، ہدایات دی گئیں کہ بھارت پر ہاتھ ہلکا رکھیں، نرمی دکھائیں۔ کرس براڈ کا برطانوی اخبار کو انٹرویو، آئی سی سی کی شفافیت پر سوالات اٹھ گئے۔ اور پہلے T20 میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کا جوڑ، میچ آج رات 8 بجے راولپنڈی میں ہوگا۔ شاہینوں کی ممکنہ پلینگ 11 سامنے آ گئی۔ بابر اعظم 1 ڈاؤن پر بیٹنگ کریں گے، عثمان خان مڈل آرڈر میں کھیلیں گے۔ پاکستان ایشین یوتھ گیمز والی بال ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں انڈونیشیا کو شکست، پہلا سیٹ ہارنے کے بعد شاہینوں کا زبردست کم بیک، لگاتار 3 سیٹ جیت کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ گولڈ میڈل مقابلے میں پاکستان کا ٹاکرا 29 اکتوبر کو ایران سے ہوگا۔ پیرس ماسٹرز ٹینس کا میلہ سج گیا ہے۔ الیگزینڈر بابلک کا فاتحانہ آغاز، قازقستان کے کھلاڑی نے آسٹریلوی حریف پوپیرن کو شکست دے دی۔ گریگور دیمتروف نے پیریکارڈ کو ہرا کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی۔ روبالیو نے بھی دوسرے راؤنڈ کا ٹکٹ حاصل کر لیا۔ میجر لیگ فٹ بال میں ٹائٹل کی دوڑ، پلے آف سیریز کے پہلے میچ میں منیسوٹا نے سیٹل کو شکست دے دی۔ میچ برابر ہونے کے بعد فیصلہ پینلٹیز پر ہوا، سنسناٹی نے کولمبس کو 1-0 سے زیر کیا۔